أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم کی بنا پر گمراہ کر دیا ہے اور اس کی کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی نگاہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، پس کون اسے ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر دنیا کی زندگی، ہم اس میں مرتے ہیں اور ہم اس میں جیتے ہیں اور ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانے کے، اور ان کو کچھ علم نہیں ہے، وہ تو صرف اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس ناحیے سے کہ دنیا میں بہت سارے فتنے اپنے عروج پر اور زور و شور پر ہیں، لیکن ایک فتنہ بہت ہی زیادہ پروان چڑھ رہا ہے اور آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے نوجوان نسلوں کی رگوں میں وہ سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ فتنہ وہی ہے جس کا ذکر پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنا اور انڈیا میں ایک عالم دین اور ایک دنیا دار، ان کے درمیان ڈبیٹ ہوئی اور ایک موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک وجود نہیں ہے، جبکہ عالم دین نے اس کے خلاف جو ہے وہ دلائل دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور وہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور معبود برحق ہے۔ اسے جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور شریعت، احکام، دین، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی فکر، جزا اور سزا کا معاملہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تو دنیا میں جیتے ہیں، مرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا اور کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا، جو آپ کا جی چاہے وہ کرو، جو نہیں جی چاہتا وہ نہ کرو، کوئی جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کرنے دو اور کسی کو نہ حکم دو اور نہ کسی کام سے روکو۔ گویا کہ جو عام جملہ پچھلے دنوں بولا جاتا تھا، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کے ساتھ جو مرضی کروں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہ جو مرضی کام کروں، مجھے کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ میں نے کسی کا حساب دینا ہے۔ یہ دہریہ کا دین ہے اور یہی ملحدین کا دین ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
اور شاید بات مکمل نہ ہو سکی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی پورے موضوع کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا، اور الحاد کے بارے میں بتلاؤں گا کہ الحاد کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات سرایت کرتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا میں بس جینا اور مرنا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، نہ اللہ کا وجود ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ یہ دین ہے، نہ یہ شریعت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے آج کے جمعے میں انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں کچھ باتوں کی حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یہ نفس کے پجاری، خواہشات نفس کے پجاری، جو جی میں آئے وہ کرنا ہے، اور جی میں جو کچھ آئے شیطان جو ہے بہت سارے غلط کاموں کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے۔ فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جبریل علیہ السلام اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، کہا دیکھ کر آؤ۔ پہلی مرتبہ دیکھا تو کہا یا اللہ سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ دوبارہ کہا اب دیکھ کر آؤ، جنت کے اندر باڑ لگا دی گئی مشکل کاموں کی، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سچ بولنا ہے، امانت ادا کرنی ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ جہاں پہ اللہ نے کھڑا کر دیا وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں پہ بٹھا دیا بیٹھ جاؤ، جہاں کہا چلے جاؤ یہاں سے وہاں سے چلے جاؤ، اور جہاں کہا اس جگہ کے قریب نہیں جانا وہاں قریب نہ جاؤ۔ یہ باڑ لگا دی، اور جہنم کے اردا گرد زنا بھی سامنے کر دیا، فحاشی بھی سامنے کر دی، ریانی بھی سامنے کر دی، چوری بھی سامنے کر دی، ڈاکہ بھی سامنے کر دیا، دنیا کی عیش مستی سب کچھ جو ہے اس کے اردا گرد لگا دیا۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو جنت میں تو پھر کوئی بھی نہیں جائے گا اور سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ بات سامنے رکھی جائے تو ان لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ لوگ ہیں خواہشات کے پجاری، نفس کے پجاری۔ جب انسان کی خواہشات کے درمیان کوئی رکاوٹ آتی ہے انسان اس کا انکار کر دیتا۔ یہ چاہتے ہیں چوری کریں، ڈاکہ ماریں، مال لوٹیں، زنا کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، دنیا میں جو فحاشی اور عریانی اور غلط کام ہے وہ جو کرنا چاہیں کریں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں ایسا کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا وگرنہ سزا ملے گی، تمہارا حساب کتاب ہوگا، غلط کام نہ کرو، اچھے کام کرو، اچھے کاموں پہ تمہیں بہترین اجر دیا جائے گا، برے کاموں پہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا یہ چیزیں ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا اس کا انکار کر دو، شریعت صورت کچھ نہیں۔ جب شریعت کا انکار کریں، دین کا انکار کریں گے تو دین کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں جو ان کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے۔ دین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لہٰذا اللہ کا وجود ختم ہو گیا۔ دین کون لے کر آیا؟ رسول لے کر آئے، رسولوں کا وجود ختم ہو گیا۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ آخرت، جزا اور سزا، لہٰذا آخرت بھی ختم ہو گئی۔ تو شریعت کا، احکام کا، قانون کا، اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے۔ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں جب تک انسان منمانی نہ کرے، تو ان کی منمانی میں بند باندھنے والی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جو یہ بات کہتے ہیں یہ بات کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے، اور دنیا کے حقائق اور سائنس جو ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور عقل سلیم جو ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت میں جو دلائل موجود ہیں ان کے تو خلاف ہے ہی ہے، اور پھر فطرت انسانی، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ انسان جس کے پاس عقل سلیم موجود ہے وہ جائزہ لے سکتا ہے، وہ بھی کہے گا یہ غلط بات ہے، اور دنیا کے حقائق جن کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں یہ حقائق بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آئیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کتاب و سنت ہی کی بات لے لیتے ہیں۔ ایک بطور مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں کم از کم اپنی کتاب کے دلائل کا تو علم ہونا چاہیے۔
ان میں سے ایک دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، سورۃ جاسیہ ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 23 اور 24 ہے۔ 23 اور 24 میں جو میں نے تمہید بیان کی ہے، سیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کسی کی نہیں ماننی، اپنی ماننی ہے۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی قانون کچھ کہتا ہو، مجھے اپنی مرضی چاہیے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا رب ہی اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہ کر دیا کہ کیا مطلب؟ دو معنی اس کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے علم ہے، یہ بندہ جو ہے وہ خناس ہے، اس نے سیدھے راستے پہ نہیں آنا، اس نے غلط راستے پہ چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ادھر کو چلا دیا جدھر کو اس نے چلنا۔ اس کی مٹی میں، اس کے خمیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر اسے کہہ دیا یہ ہے گمراہ۔ اور دوسرا معنی، اسے معلوم ہے، یہ عالم ہے، حقائق کو جاننے والا ہے، اس کا دل یقین رکھتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، لیکن زبان سے اس کا انکار کرتا ہے، زبان سے مانتا نہیں ہے، ضد بازی کرتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو میرے اس تمام منصوبوں کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، میں اپنا کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچا سکوں۔ چنانچہ دونوں معنی صحیح ہیں کہ اللہ کا ازلی علم بھی بتلاتا ہے یہ گمراہ ہے، اور انسان دنیا میں یہ لوگ جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ فرعون ہو، وہ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، وہ قارون ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دلوں میں جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، دنیا کسی اور کے آرڈر پہ چلتی ہے، ہمارے آرڈر پہ نہیں چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود پھر اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہی معنی یہاں پہ بہت زیادہ مناسب ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم کی بنا پر گمراہ کر دیا۔ بہت سے لوگ، شیطان کو علم نہیں ہے، شیطان کو سب سے زیادہ علم ہے، لیکن اپنی منمانی ہے، خواہشات نفس ہے کہ مجھے یہ چاہیے، بس میری مرضی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اس کے راستے میں جو بھی آنے والی دیوار ہے وہ اس کو گرا دیتے۔ چنانچہ علم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اوپر بھی اور دل کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ذرا بتاؤ اللہ کے بعد بھی کوئی ہدایت دیتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی یہ گمراہ ہیں اور سارے رستے پھر اللہ نے بھی بند کر دیے، یہ لوگ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ساری رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ اب آپ بتلائیے کہ اللہ کے سوا کون جو ہے وہ ہدایت دینے والا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی ہے، یہ تو صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جاوید اختر صاحب انہی کا نظریہ ہے، اور یہی نظریہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، دنیا دار طبقے میں، سرمایہ دار طبقے میں، جاگیردار لوگوں میں، یہ نظریہ جو ہے وہ ان کے رگ رگ میں اور انگ انگ میں رچا بسا جو ہے وہ جا رہا ہے، ان کے سینوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور بڑے ہی خطرناک طریقے سے، جیسے کوئی میٹھی دوائی کے اندر انسان زہریلی چیز مکس کر کے جو ہے انجیکٹ کر دیتا ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی شکل میں آپ بچے کو جو مرضی دوا دے دیں وہ کھا لے گا، اسے کیا معلوم اس کا کیا ہوگا، وہ تو میٹھی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے بڑے اپنے منظم منصوبے کے ساتھ اور بڑے خطرناک طریقے کے ساتھ بچوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ یہ بات ڈال رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا کہ یہ حقائق کے خلاف جو ہے وہ باتیں کیوں ہیں یہ چیزیں۔
ان کے کس طریقے سے جو ہے وہ خطرناک ارادے ہیں، لوگوں کو بے دین جو ہے وہ بنایا جائے، لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے، اللہ سے دور کر دیا جائے، شریعت سے دور کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، مسلمان ختم ہو جائے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں، دنیا میں اسلام اور کفر کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کفر جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور یہ کہتے ہیں نموت و نحیا، ہم تو دنیا میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور جیتے ہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا نموت تو پہلے کیوں آیا، حالانکہ یہ مرے تو بعد میں ہیں، پہلے جیے ہیں، ان کا تو صرف زندگی اور موت کے اوپر ایمان ہے۔ تو اس کے معنی ذکر کیے گئے، ایک تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ نموت و نحیا واو جو ہے ترتیب کے لیے نہیں بلکہ حسن کلام کے لیے ایسے ہی ذکر کر دیا۔ اگر نحیا و نموت ہو تو جملہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا نموت و نحیا کر لگتا ہے۔ نحیا پہلے کہے نموت بعد میں کہے تو جملہ پیچھے کلام کے ساتھ مرتبط نہیں بنتا، لہذا ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے موت کا ذکر کر دیا، بعد میں حیات کا ذکر کر دیا۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ ایسے نہیں، اس کا معنی یہ ہے نموت ہم پہلے مرے ہوئے تھے پھر ہم زندہ ہو گئے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، دوبارہ پھر مر گئے پھر کس نے جینا ہے، ایک ہی مرتبہ ہم مرے ہوئے تھے، اس کے بعد زندہ ہو گئے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یا تیسرا معنی بھی ذکر کیا گیا کہ ہم نموت مریں گے اور ہماری اولادیں پیچھے زندہ ہو جائیں گی، پھر وہ مریں گے ان کی اولادیں زندہ ہو جائیں گی، دنیا کی زندگی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ یا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگ مر جاتے اور بعض لوگ زندہ رہ جاتے، اور یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے، بعض مر جاتے بعض جی پڑتے، بعض مر جاتے بعض، جو مر گیا سو مر گیا، اس کے بعد کوئی رکنا نہیں۔ علی کل حال ان کا نظریہ یہی ہے کہ نموت و نحیا، ہم تو بس زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہمارے لیے اور کوئی کام نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، دیکھیے کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، مرتد نہ کہ ملحد بھی ہے، اللہ کا انکاری بھی ہے، لیکن یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں سارے اختیارات جو ہے وہ نہیں رکھتا، جس چیز کا مرضی انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر کیسی باتیں جو ہے وہ رکھی ہیں، کیا کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، اللہ نہیں ہمیں مارتا، کون مارتا ہے؟ زمانہ، زمانہ بھی مارتا ہے کسی کو، تم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں مارتے؟ یہ کہنے کی جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جس کو زندہ کرنا چاہیں زندہ کرتے ہیں، جس کو مارنا چاہیں مارتے ہیں، یہ تو ہمت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا بھی انکار کرنا، اپنی قدرت کا بھی انکار کرنا، ایک ایسی قدرت کا اقرار کر لیا جس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں ہمیں تو جو ہے وہ زمانہ مارتا ہے۔ زمانہ کیسے مارتا ہے؟ زمانہ تو دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صبح شام ہوتی ہے، زمانہ کس کو مارتا ہے؟ زمانے تو کبھی کچھ اثر نہیں کیا، کبھی دھوپ نکل آتی ہے، کبھی رات پڑ جاتی ہے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی نہیں آتی، زمانہ کیسے مارتا ہے؟ اگر سیلاب کی طرف نسبت کرتے یا دھوپ کی طرف نسبت کرتے تو پھر تو چلو کوئی بات ہوتی کہ شدید گرمی ہوئی بندہ مر گیا، سیلاب آیا تو بندہ مر گیا، تو وہ کس کس کا نام لیں گے، کون کون سی چیز مارتی ہے، اس کا تو وہ بول ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک ہی لفظ بول دیا کہ دنیا کی زندگی زمانہ جو ہے وہ ہمیں مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، زمانہ تو میں نے پیدا کیا، یہ اپنی زندگی وقت جو ہے یہی زمانہ ہے نا، یہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بڑھا کر دکھائیں، دنیا کی کوئی طاقت اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بڑھا کر دکھائے نہیں بڑھا سکتے، یہ تو زندہ زمانہ جو ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کہا یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا جو مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے یا خیبت الدہر، اے زمانے کی تباہی، زمانہ نہیں تباہ کرتا، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ بید الامر، معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں چینج کرتا ہوں، لہٰذا یہ زمانے کو برا بھلا کہہ کر زمانے کو برا بھلا نہیں کہتا، حقیقت میں مجھے برا بھلا کہتا۔ زمانہ ہلاک نہیں کرتا، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں، زمانے کو بھی میں نے بنایا، دنیا کو بھی میں نے بنایا، تو کہا یہ معاملات تو میرے پاس ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم، ان بیچاروں کو کوئی علم نہیں، ان بیچاروں کو کسی بات کا علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ تو صرف اپنے اٹکل پچول دوڑاتے ہیں۔
اٹکل پچو لگاتے ہیں، جو ذہن میں آیا منہ میں آیا بات کہہ دی، سوچا ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بس اپنے اندازے سے جو ہے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریات کا کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کیا اور کچھ ان کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار بھی کیا کہ ان کی عقل کیا کہہ رہی ہے، یہ کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آیت اور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے دنیا کی مادیت پرستی اور زمین کے ساتھ ہی لگ گیا، یہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سارا کچھ ہے، مال و منال اکٹھا کر لو اور دنیا کی خواہشات کو پورا کر لو اور اپنی تکمیل کر لو، سب کچھ یہی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یہ پتہ ہے ان کی مثال، جو آخرت کو چھوڑ کر اور سارے چیزوں کو چھوڑ کر صرف دنیا داری اور مادیت پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی مثال تو ہے وہ کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر حملہ کریں یا اس کے اوپر بوجھ لا دیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہلکلاتا ہے، ہانپتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ دوسرے جانور ایسا نہیں کرتے، اگر آپ اس کو چھوڑے رکھیں، کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ ان لوگوں کی یہی حالت ہے، ان لوگوں کی یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کی جو ہے وہ تکذیب کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کی جو ہے وہ تکذیب کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو مادیت پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ کر جو ہے وہ کتے جیسے بنے ہوئے ہیں کہ زبان باہر نکالنی ہے۔ آپ ان کے اوپر وزن لاد دیں یا ان کو ماریں، اس حالت میں بھی زبان نکالیں گے، یا اگر آپ ان کو چھوڑے رکھیں تو تب بھی زبان جو ہے وہ نکالے رکھیں۔ تو کہا یہ نظریہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ پہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 12 اور 13، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہا لوگو جانتے ہو دو دریا جو ہے وہ برابر نہیں ہے، دو سمندر جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی کا مزیدار پانی کا جو ہے وہ دریا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوے اور کھارے پانی کا دریا ہے، سمندر ہے، لیکن دونوں کو ہم نے بیکار نہیں بنایا۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، ہر ایک دریا یا سمندر سے تم تازہ گوشت نکال کر جو ہے وہ کھاتے ہو۔ مچھلی تو عام ہے، باقی بے شمار جانور نکال کر کھائے جاتے ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ سمندروں سے دریاؤں سے آپ ہیرے جواہرات جو ہے وہ نکالتے ہو، جنہیں تم استعمال کرتے ہو، زیب و زینت کا ذریعہ بناتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو اس میں بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان جہازوں میں سفر کر کے اس کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اپنے رزق کی تلاش میں ان جہازوں پر سفر کرنے پہ مجبور ہو۔ ایک وقت تھا لوگ سمندر کا سفر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں ہلاک ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بچتی نہیں ہے، تو زندگی کے لیے تو رزق کمانا ہے، لہذا اس میں سفر کرنا کیوں ہے؟ تو لیکن جب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی، تو اس نے کہا نہیں سفر کرنا آسان ہے، کر لو۔ چنانچہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، تو کہا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، لوگو اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کے بعد دن لے آتا ہے اور دن کے بعد رات لے آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت ہے، دنیا کی کوئی شے ہے تو لائے رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے؟ نہیں ہوتا۔
سورج کے وقت میں جو ہے وہ چاند نکال دے اور چاند کے وقت میں سورج کو نکال دے، نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا کا، میں بھی مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو پکڑا مار دیا اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے ایک بندے کو مار دیا ایک بندے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو پھر ایسا ہی سی، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرتا ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے مسخر کر دیے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ اور اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ سائنس آج کی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے، حقائق انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، آج تو وقت نہیں ہے، اگلے جمعے میں ذکر کروں گا۔ سائنس کیا کچھ بتلاتی ہے کہ کیسے سورج چلتا ہے اور کہاں پہ چلتا ہے، اور چاند کہاں پہ چلتا ہے اور زمین کہاں پہ چلتی ہے، اس کے حقائق جو ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سب کچھ اپنے اپنے نظام کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تم دنیا میں چیزیں بناتے ہو، کوئی چیز جو ہے وہ اپنے نظام کے مطابق نہیں چلتی، کچھ دیر تک وہ چلتی ہے، ایک دن کیا ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور وہی چیز جو صحیح کام کر رہی ہوتی ہے آنن فانن جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ تو کہا یہ چیزیں اپنے اپنے مدار میں اپنے وقت پہ گھوم رہی ہیں اور آپ کو ایک بہترین فائدہ جو ہے وہ پہنچا رہی ہے، اور تمہاری زندگی کا بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ کہا اس کے بارے میں ذرا غور کرو، کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، سورج چاند ستارے بنائے، اور یہ سارے سیارے اپنے وقت پہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک ناحیے سے گھوم رہے ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی ایک سیارہ ادھر سے ادھر ہو جائے کائنات کا نظام تو وہاں برباد ہو جائے۔ کیسے فضا میں ساری چیزیں معلق ہیں اور کیسے جو ہے وہ چل رہی ہیں، ذرا غور کیا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ وہ چیز رب ہے تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا پروردگار ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں بھی تم پکارتے ہو، جنہیں بھی تم رب سمجھتے ہو، جنہیں بھی تم مالک سمجھتے ہو، یہ تو کھجور کی ایک گٹلی کے اوپر ایک جھلی جو ہے، اس جھلی کے بھی مالک، اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اس کا بھی اقتدار نہیں رکھتے۔ لوگوں اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو۔ میں بات کر رہا تھا اس میں ایک بات صرف ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں، وما یستوی البحران، یہ دو دریا جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ کون سے دریا؟ ایک میٹھے پانی کا اور ایک کڑوے پانی کا، حالانکہ دریا عموماً میٹھے پانی کے ہوتے ہیں۔ تو اہل علم کا کہنا ہے باہر کا لفظ دریا پہ بھی بولا جاتا ہے، سمندر پہ بھی بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں باہر کا لفظ سمندر پہ بھی بولتے ہیں، دریا پہ بھی بولتے ہیں۔ تو زمین کا 70% حصہ سمندر کا ہے، 30% حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے۔ یہ بھی سائنس بتلاتی ہے، 70% حصے پہ سمندر، اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا اس آیت کے پھر کیا مفہوم ہے؟ کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار دیکھنے ہیں تو ذرا ان معنی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیجیے کہ 70% سمندر ہے اور اس میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، ندی نالے ہیں، چشمے ہیں۔ سمندروں کا پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ کڑوا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، اور دریاؤں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ دونوں زمین پہ ہیں۔ دونوں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ میٹھا رہتا ہے اور سمندروں کا پانی جو ہے وہ کڑوا اور کھارا رہتا ہے، ایک معنی یہی ہے۔ چشموں کا پانی جو ہے وہ میٹھا رہتا ہے، ندی نالوں کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل رہتا ہے، دریاؤں کا سمندروں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا معنی کیا گیا یہ زمین کے نیچے سارے پانی پانی، یہ ایک ہی دریا ہے، اور اس دریا کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ 2 حصے کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ بور کیجئے، پانی جو ہے وہ کڑوا نکلتا ہے، تھوڑا سا آگے کر کے بور کیجئے، میٹھا نکل رہا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ هو الذی مرج البحرین، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے دونوں دریاؤں کو آپس میں جو ہے وہ ملا دیا ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا،
اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان دونوں کے درمیان ایک بہترین آڑ لگا دی ہے، رکاوٹ لگا دی ہے، دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں ملتا نہیں۔ یہ زمین میں جگہ جگہ جو ہے وہ دونوں پانیوں کے دریا جو ہے وہ چل رہے ہیں، جگہ جگہ، یہاں سے پانی میٹھا ہے یہاں پہ کڑوا، وہاں پانی میٹھا ہے وہاں پہ کڑوا، وہاں پہ میٹھا ہے وہاں پہ کڑوا، جہاں چلے جائیں زمین میں ایسا ہی ہے۔ کہا یہ دو دریا، ایک معنی یہ ہے اور اکثر مفسرین نے یہ بات زیادہ صحیح کہی۔ تیسرا معنی کہا کہ آپ سمندروں میں سفر کریں، سمندروں میں سفر کریں تو بعض جگہ پہ میٹھے پانی کے چشمے سمندر میں جاری ہیں، اور اس جگہ کا پانی سمندر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کڑوا اور کھارا نہیں ہوتا۔ یہ امریکی لوگوں نے جب تیل نکالے ہیں سمندروں سے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ پانی ملا ہے میٹھا، اور اسی پانی پہ وہ وہاں پہ گزارا کرتے رہے۔ جو درمیان سمندروں میں میٹھے پانی کے جو ہے وہ چشمے ہیں، تاریخ کے حقائق جو ہے وہ موجود ہیں، ان لوگوں نے خود کہا کہ ہم نے میٹھے پانی کے چشمے درمیان سمندروں میں جو ہے وہ تلاش کیے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بظر ہے کہ کیسے پانی جو ہے وہ ایک سارے چاروں طرف میں کڑوا اور کھارا ہی کھارا اور درمیان میں میٹھا پانی لگا دیا۔ چوتھا معنی بھی ذکر کیا گیا، دریائے نیل کو اگر دیکھیں تو وہ سمندر میں جا کر گرتا ہے، تو دریائے نیل میٹھا پانی والا ہے اور آگے سمندر کا پانی سارا نمکین اور کڑوا ہے۔ تو یہ دریائے نیل جہاں پہ جا کر گرتا ہے، میلوں دور تک یہ دریائے نیل جو ہے وہ درمیان میں چلتا چلا جاتا ہے، اور سمندر کا پانی آپس میں اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ وہاں سے جہاں سے دریا گزر رہا ہے وہاں سے آپ پانی لیں گے تو میٹھا ہے، سائڈ سے پانی لیں تو کڑوا ہے۔ کیا لوگوں کو سمجھ آتی ہے یہ کس ذات نے بغیر رکاوٹ کے یہ چیزیں بنا دی ہیں؟ ذرا غور تو کرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا معبود۔ تو وقت ختم ہوا، میں نے صرف اور صرف 2 یا 3 آیتوں میں 1-2 آیتیں اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت نہیں گزرا، پورا نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کے کچھ حقائق دنیا کے اور عقل سلیم کے کچھ تقاضے اور کچھ واقعات جو دلائل سے ہٹ کر ہیں، ہماری عقل جو ہے ہم کو تسلیم کرتی ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بات واضح کریں گے کہ الحاد جو ہے یہ باطل ہے نظریہ، اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ یہ لوگ بڑے منظم طریقے سے ہمیں بے دین جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور دہریہ بنانا چاہتے ہیں اور ملحد جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا دین کے ساتھ انسان ٹچ کرے، ٹچ رکھے، تب جا کر جو ہے انسان جو ہے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، وگرنہ انسان گمراہ ہو جائے گا اور راہ راست سے جو بڑھ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات کی معرفت جو ہے وہ حاصل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا دین صحیح سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باطل نظریات کے رکھنے والے جتنے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے شرور سے اور ان کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔